السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت امہاتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النور سورہ نمبر 24 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 61 تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس علی الاعمى حرج، اس بات پر نہ اندھے کو کوئی حرج ہے، ولا علی الاعرج حرج، نہ لنگڑے کے اوپر کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی مریضوں کے لیے کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی حرج ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا پھر اپنے باپ کے گھر سے کھانا کھاؤ، باپ دادا کے گھر سے کھانا کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنے ماں اور دادی وغیرہ کے یا نانی کے گھر سے کھانا کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھر سے کھانا کھاؤ، او بیوت اخواتکم، یا اپنے بہنوں، او بیوت اعمامکم، یا پھر اپنے پھوپھیوں، او بیوت عماتکم، یا پھر اپنے ماموں یا خالاؤں کے گھر سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے خالہ کے گھر سے، او بیوت خالاتکم، یا پھر اپنے خالاؤں کے گھر سے، یا پھر اپنے ماموں کے گھر سے کھانا کھاؤ، یا اس گھر سے، او ما ملکتم مفاتحہ، جس کے تم سرپرست ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے کھانا کھا لو۔ سامعین کرام، یہاں تک جو ابھی ہم نے ترجمہ کیا ہے آیت کریمہ کے اس حصے تک، بلکہ پورے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں کے پاس، مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ، مختلف قسم کے لوگوں کے گھروں میں کھانا کھانے کے آداب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور جو ابتدائی حصہ جو بھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیا اور اس کا ترجمہ کیا ابھی، اس حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معذور لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے کے آداب اور طریقے کو بیان کیا ہے۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ جو معذور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لنگڑے ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں یا اندھے ہوتے ہیں، یہ کما نہیں سکتے ہیں، لہٰذا ان کا حق ہے کہ سماج و معاشرے کے لوگوں کے گھروں سے وہ کھانا کھائے، کیونکہ وہ خود کما نہیں سکتے ہیں، لہٰذا لوگوں کو بھی ان کو کھلانے میں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے میں فراخ دلی سے کام لینا چاہیے۔ یہ پہلی توجیہ ہے جو آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی مفسرین نے، اہل علم نے بیان کیا ہے۔ اس کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اچھے قسم کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اس طرح کے، جیسے اندھا ہے یا لنگڑا ہے یا مریض ہے، اس کے ساتھ کھانا کھانے میں ذرا ناگواری محسوس کرتے تھے، لہٰذا یہ اندھے، لنگڑے اور بیمار قسم کے لوگ آسودہ حال لوگوں کے ساتھ کھانا کھانے میں ذرا جھجک اور عار محسوس کرتے تھے، اور ان لوگوں کو وحشت بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے یہ بتلایا ہے کہ ایسے لوگوں سے نفرت اور وحشت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں سے ہمدردی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اندھا ہے تو وہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے، اگر کوئی لنگڑا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، پولیو زدہ ہے، ایب نارمل ہے، بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پر بالکل ایسے ہوتے ہیں، منہ سے لاٹ ٹپک رہا ہے، لوگوں کو دیکھ کر کے ان سے نفرت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ آج جو ان لوگوں کی حالت ہے وہ رب العالمین نے ان کو مقدر کیا ہے۔ آج اگر ہم بہت اچھے ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، خوبصورت ہیں، تو یہ رب العالمین کا دیا ہوا، اس میں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، لہٰذا ایسے لوگوں سے نفرت اور وحشت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر موقع ملے تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھا بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تیسری توجیہ جو لوگوں نے بیان کی ہے وہ یہ کہ بعض
متقی اور پرہیزگار قسم کے لوگ اندھے، لنگڑے اور مریضوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی تھی؟ ان کا یہ سوچنا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو اندھے لوگ ہوتے ہیں جب ہمارے ساتھ بیٹھیں گے کھانا کھانے کے لیے تو دسترخوان پہ ایک قسم کی ڈش نہیں ہوتے ہیں، بہت اچھے اچھے قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، نارمل چیز بھی ہوتی ہے۔ اب دال بھات بنا، کھانا دال بنا تو اس کے ساتھ چاکھنا بھی ہے، اس کے بعد سالنا بھی ہے، کوفتے بھی ہے، قورمہ بھی ہے۔ اب ان ساری چیزوں پر ان کی نظر نہیں رہے گی، میٹھے چیزوں پر ان کی نظر نہیں رہے گی۔ اب چونکہ وہ اندھے ہیں، سب چیز دیکھ نہیں پائیں گے، اور ہمارے پاس آنکھ ہے، ہم ہر چیز دیکھ رہے ہیں، تو ہم زیادہ کھا لیں گے، وہ کم کھا لیں گے، ان کی حق تلفی ہو جائے گی۔ ایسا مفسرین نے لکھا ہے تفسیر کی کتابوں کے اندر۔ اور جو لنگڑا آدمی ہے وہ دیر سے پہنچے گا یا ٹھیک سے بیٹھ نہیں پائے گا تو وہ کم کھا پائے گا، ہم زیادہ کھا لیں گے، ان کی حق تلفی ہو جائے گی۔ ابھی بیمار آدمی، ان کو پرہیز ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں گے، اب ان کو پرہیز ہے، ہم بیٹھ کر کے کیسے کھائیں ان کے ساتھ؟ وہ پرہیز کے حساب سے کھائیں گے، ہم جو ہے اچھا اچھا کھانا کھا لیں گے، ان کی حق تلفی ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہر انسان اپنے مقدر کا کھاتا ہے، لہذا ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ تیسری توجیہ ہے۔ ترجمہ کے اوپر غور و فکر کر کے رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں پر اس آیت کریمہ میں کہ نہ ہی اندھے کے اوپر کوئی حرج ہے، اندھے کے لیے کوئی حرج ہے، نہ ہی لنگڑے کے لیے کوئی حرج ہے، نہ ہی بیماروں کے لیے کوئی حرج ہے، اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے، اپنے باپ داداؤں کے گھر سے، اپنے ماں دادی نانی کے گھروں سے، یا اپنے بھائی کے گھر سے، یا اپنے بہنوں کے گھر سے، یا اپنے چچا اور پھوپھوں کے گھر سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھر سے، یا اپنے ماموں اور خالاؤں کے گھر سے، یا ایسے لوگ جن کے تم سرپرست ہو ان کے گھر سے، یا پھر اپنے دوست کے گھر سے کھانا کھاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 29 میں مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو اپنے مالوں کو، اپنے ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک دوسرے کا مال ہے نا، اس کو باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حکم نازل فرمایا تو مسلمانوں میں جو بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں نے ایک نظریہ بنا لیا۔ نظریہ کیا بنایا کہ پہلے وہ لوگ اپنے ماں کے گھر میں چلے گئے، اپنے باپ کے گھر میں گئے، اپنے دادا کے گھر میں گئے، اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنے پھوپھی، اپنے خالہ کے گھر میں جاتے تھے تو ایسے نکال کر کے کھا لیتے تھے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورۃ النساء آیت نمبر 29، کہ اے ایمان والو ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے مت کھاؤ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مسلمانوں نے قریبی رشتہ داروں کے گھروں میں جا کر کے اس طرح سے بے اجازت کھانا چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو نازل فرمایا، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 بڑے رشتہ داروں کا ذکر کیا۔ 8 بڑے رشتہ دار جو انسان کے اپنے بڑے رشتہ دار ہوتے ہیں، 8 بڑے رشتہ داروں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ ان گھروں میں جا کر کے بغیر اجازت کھانا کھا لینے میں تم کو کوئی حرج کی بات نہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس علی الاعمى حرج، نہ ہی اندھے کے لیے کوئی حرج کی بات ہے، ولا علی الاعرج حرج، نہ ہی لنگڑے کے لیے کوئی حرج کی بات ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیماروں کے لیے کوئی حرج کی بات ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھر سے کھانا کھاؤ۔ دیکھیے ابتدا کسی کیا؟ اپنے گھر سے۔ اپنے گھر سے ابتدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تم اپنے گھر میں بلا اجازت کھانا کھا لیتے ہو، ویسے ہی او بیوت آبائکم، اپنے باپ اور داداؤں کے گھر میں بھی جا کر کے کھانا کھا سکتے ہو، تو وہ کوئی نہیں روکنے والا ہے، اور اس سے اجازت لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ او بیوت امہاتکم، تمہاری ماں ہے، تمہاری دادی ہے، تمہاری نانی ہے، ان کے گھر میں بھی جا کر کے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جاؤ کھانا کھا لو، کوئی حرج کی بات نہیں اس میں۔ حالانکہ آج کل جو ہے بے مطلب کا جو ہے ایک ڈسٹینشن لوگوں کے درمیان آیا ہے۔ کسی کے گھر میں جانے سے پہلے بہت سارے جو ہے فارمیلٹیز لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیے، حالانکہ ہم لوگوں نے جب بچپن گزارا یا ہم سے پہلے کے جو لوگ ہیں ان کے یہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی، اپنے پورا خاندان ایک ہی گھر دکھتا تھا،
دکھتا تھا کہ نہیں دکھتا؟ اپنا پورا خاندان ایک ہی گھر دکھتا تھا، کون کس کے گھر میں کھایا سو گیا کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ آج بہت سارے فارمیلٹیز، بہت سارے مسئلے ہیں، اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں، لیکن قرآن کریم کا جو حکم ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل مسلم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سے تمہارے لیے اپنے گھروں میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ویسے ہی تم اپنے باپ، اپنے دادا، اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی بہن، اپنے چچا، اپنے پھوپھو، اپنی خالہ، اپنے ماموں یا پھر اپنے جو لوگ ہیں ان کے گھروں میں کھانا کھا سکتے ہو۔ یہاں پر 8 بڑے رشتہ داروں کا ذکر کیا اور بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹے کا گھر اور بیٹی کا گھر جو ہوتا ہے وہ اپنا ہی گھر ہوتا ہے، وہ غیر کا گھر نہیں ہوتا ہے۔ ابھی بیٹوں کا گھر ہے نا، وہ اپنا ہی گھر ہے، وہ دوسروں کا گھر نہیں ہے۔ بیٹیوں کا جو گھر ہے وہ بھی اپنا ہی گھر ہے، حالانکہ آج بھی سماج و معاشرے میں اس کا بالکل الٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر کا پانی پینا بھی حرام ہے، کہتے ہیں، آرام سے کہتے ہیں، مسلمان لوگ بھی کہتے ہیں، غیروں کا چھوڑ دیجئے، بیٹی کے گھر میں پانی پینا بھی حرام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس طرح سے بیٹا ہے اس طرح سے بیٹی ہے۔ اللہ نے ان کو بھی اولاد بنایا ہے اور بیٹوں کو بھی اولاد بنایا ہے، اس لیے بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر نہ کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو منشا ہے وہ یہی ہے کہ بیٹوں اور بیٹیوں کا جو گھر ہوتا ہے وہ اپنا ہی گھر ہوتا ہے، وہاں پر بھی جا کر کے بلا اجازت کھانا کھانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اوما ملکتم مفاتحہ، یا جن گھروں کے تم سرپرست ہو وہاں پر بھی کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا 2 مطلب بیان کیا ہے مفسرین نے۔ پہلا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر تم نے کسی کو اپنا کارندہ بنایا ہوا ہے، کسی چیز کا نگراں بنایا ہوا ہے، اور اگر وہ اس میں سے بلا اجازت کھا لے تو اس کے لیے جائز ہے۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی کا بہت بڑا باغ ہے اور باغ میں اس نے ایک مالی رکھا ہے، مالی کا کام ہے پورے باغ کو دیکھ ریکھ کرنا، باغ میں پھل آ گیا، مالی بلا اجازت کے کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی روشنی میں۔ اسی طرح سے ایک آدمی نے، اس کے پاس بہت سارے بکرے ہیں، بکریاں ہیں، اور اس کو چرانے کے لیے چرواہا رکھ دیا، گڈریا، جو بکری کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، بکری کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ہر چیز کو دیکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، وہ آدمی مالک کی اجازت کے بغیر بکری کا دودھ دو کر کے بکری سے دودھ پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ اس کو نگراں بنایا گیا، سرپرست بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہوٹل ہے، ہوٹل میں کھانا بنانے والا باورچی، جس کو نان بائی کہتے ہیں، اب وہ نان بائی کھانا بناتا ہے تو مالک سے اجازت کے بغیر وہاں سے کھانا کھا سکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس کے اوپر شرعی اعتبار سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس جگہ کے ہم کفیل ہیں، سرپرست ہیں، وہاں جانے کے بعد ہم بھی بلا اجازت وہاں سے کچھ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان تمام رشتہ داروں کے کھانے کے ساتھ ساتھ جن گھروں کے تم سرپرست ہو وہاں سے بھی کھا سکتے ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے یہاں سے بھی کھا سکتے ہو۔ ایک ایسا دوست جس کی دوستی اتنی گہری ہو کہ جب دوست سے ملاقات ہو تو خوش دلی ہو، ہمارے گھر کے اندر جب آئے تو ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہے، وہ دوست اگر ہمارے گھر کے اندر آتا ہے یا اس دوست کے گھر میں ہم جاتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم بلا اجازت اگر کھا لیں گے تو کوئی حرج کی بات نہ ہوگی، تو اس دوست کے گھر سے بھی بلا اجازت کچھ کھایا جا سکتا ہے۔ شریعت نے اس میں منع نہیں فرمایا ہے، البتہ حالات ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر کے اگر آدمی اپنا قدم سمیٹتا ہے تو اس میں شریعت کے اعتبار سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی اس آیت کریمہ میں آگے اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا